بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا کی قبولیت، اس کے لیے جمعے کے دن میں خصوصی گھڑیاں کون کون سی ہیں، اس کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے۔ جمعے کے دن کوئی ایسی گھڑی اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہے جس میں جو بھی جس طرح بھی مانگیں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن میں ایک گھڑی اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے، جو دعا مانگو وہ ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، جو منہ سے نکلے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ گھڑی فجر کے وقت کی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو بھی دعا مانگے جمعے کے دن، کچھ علماء کہتے ہیں، کچھ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کی گھڑی ہے جس میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ جب امام دو خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے، اس گھڑی میں جو بھی مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ وہ گھڑی بھی قبولیت کی گھڑی کہا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عصر کے بعد میں وہ گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر وہ بات پوری کر دیتا ہے جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے جب دن جمعے کا ہو اور مؤذن اذان دیتا ہے، جب اللہ اکبر کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، وہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہی اپنے بندے کی پکار کو سننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ سوتا بھی نہیں، اسے اونگ تک نہیں آتی تاکہ وہ مسلسل اپنے بندوں کی دعا کو، پکار کو، صدا کو سنے۔ بہت سے لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں، ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری وہ دعا قبول نہیں ہوئی، ہم تو مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ بہت ہی گناہ کے الفاظ ہیں، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی وقت آپ پکاریں، وہ آپ کی پکار پر ضرور لبیک کہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل رزق کو کہا گیا ہے۔ جمعے کے دن خاص اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں درود ابراہیمی لازمی اور زیادہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ جمعے کے علاوہ بھی درود پاک پڑھنے کا بہت ہی زیادہ درجہ اور ثواب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اور باقاعدہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دعا نہیں مانگتا، بس دعا مانگنے کے علاوہ درود پاک میں ہی مصروف رہتا ہے، اس کی دعا بن مانگے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ کہ میں دعا کیسے مانگوں؟ میں جب دعا مانگوں تو کتنا درود پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تیری مرضی ہے تو ویسے کر، لیکن اگر درود زیادہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ اگر میں 3 حصے دعا کروں اور ایک حصہ درود پڑھ لیا کروں تو ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے چاہے کر، اگر درود زیادہ پڑے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر ان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ
میں آدھا حصہ دعا کرتا ہوں اور آدھا حصہ درود پڑھتا ہوں، اس طرح ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، جیسے تیرا من چاہے تو کر، لیکن اگر درود زیادہ پڑتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ صحابی پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں دعا کا ایک حصہ کر لیتا ہوں اور 3 حصے میں درود پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر یہی جواب دیا کہ جیسے تیری مرضی ہے تو اس طرح کر، لیکن اگر درود پڑھتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ درود کی کثرت کرنا بہت ہی فضیلت کی بات ہے، ہمارے لیے خاص رحمت کا ذریعہ ہے۔ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنا چاہیے، خاص کر جمعے کو درود ابراہیمی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں جمعے کے دن کم سے کم 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیحاں لازمی پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگ اور بھی بہت سے درود پڑھتے ہیں، لیکن سب سے افضل درود ابراہیمی ہی ہے۔ ہماری کوئی دعا بھی تب تک قبول نہیں ہوتی، زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے یعنی لٹکی رہتی ہے، جب تک ہم درود ابراہیمی نہیں پڑھتے۔ درود پڑھنے سے ہماری دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے، قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ جمعے کے دن کی 24 گھڑیوں میں ہی ہمیں ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس گھڑی کے بارے میں مخصوص کر کے نہیں کہا گیا کہ اس گھڑی میں اگر تم دعا مانگو گے تو قبول ہوگی۔ اس گھڑی کو اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹوں میں پھیر پھیر کر رکھا ہے اور کہا ہے کہ اس کو تلاش کرو۔ 24 گھنٹوں میں کوئی بھی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو بات بھی انسان کے منہ سے نکلتی ہے وہ پورا ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے لیے خیر کی دعا مانگیں، بہتری کی دعا مانگیں، یہی بہتر ہے۔ جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ تیاری کریں، جمعے کے لیے مسجد جائیں اور اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے خصوصی دعائیں کریں، کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت اور رحمت رکھی ہے۔ عورتیں اپنے گھر میں رہ کر دعاؤں کا اہتمام کر سکتی ہیں، اپنے لیے اور اپنے بچوں کی بہتری کے لیے دعائیں کر سکتی ہیں۔ جمعے کے دن اللہ اکبر، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس کی بھی تسبیح لازمی کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ بہت ہی بہترین اذکار ہیں جمعے کے دن کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو جس طرح بھی پکاریں، جب بھی پکاریں، وہ ہماری پکار ضرور سنتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، بس اس کو ہی اس کی حکمتوں کا علم ہے۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔